Assalamu alaikum students. I hope you are all fine in your houses. Today is the last lecture of our chapter 5, The Piece of String, written by Guido Maupassant. Today we discuss the question answers of the lesson. Let's start our lecture. First question of your exercise is, why did Manana accuse Hubbard for picking the lost pocket book? کہ منانا نے ہیوبرٹ پر گمشدہ بٹوے اٹھانے کا الزام کیوں لگایا تھا؟ منانا accused the old man because he had seen the latter picking something from the ground. منانا نے بوڑھے پر الزام اس لیے لگایا تھا کیونکہ اس نے اس بوڑھے شخص کو زمین سے کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. But he thought that the old man had picked up the pocket book. اور اس نے یہ خیال کیا کہ بوڑھے نے وہ بٹوا ہی اٹھایا ہے، یعنی تھی اس کے پاس کوئی اوتھینٹک ریزن نہیں تھی، صرف اس نے کوئی چیز اٹھاتے دیکھا تو اس کو کہہ دیا کہ اس نے جو ہے وہ بٹوا اٹھایا. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، واٹ ڈیڈ دا پیپل تھنک آف ہیوبرٹ وین دے ہرڈ دا ریٹرن آف دا پاکٹ بک بائی سم ادر پرسن؟ لوگوں نے ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچا، کیا خیال کیا جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ جو بٹوا ہے کسی اور شخص نے لوٹا دیا ہے؟ پیپل ڈیڈ ناٹ بلیو دا اولڈ مینز اسٹیٹمنٹ. لوگوں نے بوڑھے کی بات پر پھر بھی اعتبار نہ کیا. دے سیڈ دیٹ دوز ور دا لائنگ ایکسکیوزز. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے بہانے ہیں. Rather, they started to tell the story of the string to amuse themselves. الٹا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے یہ رسی کی کہانی سنانا شروع کر دی. کوسچن نمبر 3 ہے ہماری ایکسرسائز کا، Why did George give the pocket book to his employer؟ کہ جارج نے پاکٹ بک اپنے مالک کو کیوں دی؟ جارج کون تھا؟ جارج وہ شخص تھا جس کو وہ پاکٹ بک ملی تھی، وہ بٹوا ملا تھا راستے سے، اس نے جا کے مسٹر جیمز کو ریٹرن کیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایز جارج ڈیڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ، کیونکہ جارج نہیں جانتا تھا لکھنا پڑھنا. ہی گیو دا پاکٹ بک ٹو ہیز امپلائر، تو اس لیے اس نے وہ جو بٹوا تھا اپنے مالک کو دے دیا. کوسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، وٹ میڈ مسٹر ہیوبرٹ شیمفل؟ کس چیز نے مسٹر ہیوبرٹ کو شرمندہ کیا تھا؟ پیپل کنسیڈر دا اولڈ مین ٹو بی اے لائر. لوگوں نے اس بوڑھے آدمی کو جھوٹا مانا، جھوٹا تسلیم کیا. دس میڈ ہم شیمفل. اس چیز نے اس کو شرمندہ کیا، اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، رسوائی محسوس ہوئی. ہی سیڈ دیٹ دیر واز نتھنگ سو شیمفل ایز ٹو بی کالڈ اے لائر. اس نے کہا کہ جھوٹا کہلوانے سے زیادہ شرم کی بات اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوسچن نمبر 5 ہے، وائی ڈڈ دا پیپل میک فن آف ہز انوسینس؟ لوگوں نے اس کی معصومیت کا مذاق کیوں اڑایا؟ دا اولڈ مین واز اے پور کنٹری مین. بوڑھا کیونکہ ایک انتہائی غریب دیہاتی تھا. پیپل نیدر ریسپیکٹڈ ہم. لوگوں نے نہ اس کا احترام کیا، نور بلیوڈ ہم ٹو بی انوسینٹ، اور نہ ہی اس کو معصوم ثابت کیا، اس کی معصومیت کا یقین کیا. دے ریدر بگین ٹو میک فن آف ہز انوسینس ٹو امیوز دیم سیلوز. بلکہ انہوں نے اس کی معصومیت کا مذاق بنا کر لوگوں سے بات کی اور یہ دل بہلانے کے لیے اس کی معصومیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تھیم میں بھی ڈسکس کیا تھا جب اس کے تھیم ڈسکس کیے تھے، کیونکہ لوگ جو ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر ایک ڈسکس کیا تھا تھیم آف ڈسکرمنیشن، کہ مسٹر جیمز کو یا مسٹر منانا کو تو کوئی بات نہ کہی گئی کہ تم کیسے پروو کرو گے کہ اس نے رسی کا ٹکڑا نہیں اٹھایا، بٹوا اٹھایا ہے، بلکہ یہ الزام بھی مسٹر ہیوبرٹ پر لگایا. کوسچن نمبر 6 ہے، وائی ڈیڈ ہی کیپ کلیمنگ ہز انوسینس ٹل ہز ڈیتھ؟ کیوں وہ اپنی موت تک اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا رہا؟ ہی واز اے مین آف آنر. کیونکہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا. پیپل کنسیڈرڈ ہم ٹو بی اے لائر. لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا. دس ہرٹ ہز سول. اس چیز نے اس کی روح کو گھائل کیا. ہی وانٹیڈ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز این آنیسٹ مین. وہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک عزت دار آدمی سمجھا جائے. دیئر فور اسی لیے ہی کیپٹ آن ٹرائنگ ٹو پروو ہز انوسینس ٹل ڈیتھ. اب وہ اپنی موت تک اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش
کرتا رہا. تو جیسا کہ ہم نے اسٹوری کے اینڈ میں پڑھا تو وہ اینڈ میں بھی اپنی معصومیت کو ثابت نہیں کر سکا تھا. یہاں پہ آج ہمارا جو چیپٹر نمبر 5 ہے وہ کمپلیٹ ہوا. کل نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.